إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے تحریر کے مطابق 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان 5 قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر
اس کا انعام بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص یہ قربانیاں پیش کرے اللہ رب العالمین انہیں 2 انعام سے نوازے گا۔ 2 انعام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور یہ مومنوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ وہ 5 قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ پہلی قربانی ہے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور دوسری قربانی یہ ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ایمان کی خاطر۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور تیسری قربانی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری راہ میں میری خاطر تکلیفیں جھیلی ہیں، جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی ہیں۔ اور چوتھی قربانی یہ ہے کہ وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے توحید کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وَقُتِلُوا، 5ویں قربانی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں گئے اور پھر وہاں سے واپس نہ آئے، اپنی جان کی قربانی بھی دے دی، شہادت کی موت مر گئے۔ جو شخص یہ 5 قربانیاں رب کی راہ میں پیش کرے گا، اللہ رب العالمین 2 بڑے انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلا انعام وَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ پہلا انعام اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے۔ اور دوسرا انعام وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم اسے ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے، ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور اس سے بڑا انعام کیا چاہیے مومنوں کو؟ آج ہماری ساری نمازیں، ساری عبادتیں، نوافل، صدقات و خیرات، اور اسی طرح سے جتنے بھی عبادات کے اقسام ہیں اسلام کے اندر، ساری عبادتیں مومن اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے اور اللہ انہیں جہنم کی آگ سے نجات کر دے۔ ساری عبادتوں کا مرکز و محور یہی ہے، اور ایک مومن اسی غرض سے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو یہ 5 قربانیاں میری راہ میں پیش کرے گا ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے اور ایسی جنتوں کے اندر، ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جن 5 قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ساری قربانیاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے یہ ساری قربانیاں رب کی راہ میں پیش کی ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے ہجرت نہیں کی؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کسی نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، تو وہ نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے صحابہ ہیں۔ اور یہ ہجرت کوئی معمولی قربانی نہیں ہے میرے ساتھیوں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ہجرت کا مفہوم سمجھتے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے جائیداد کو چھوڑ دینا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کسی ایسے اجنبی شہر میں جانا جہاں آپ کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو، کوئی آپ کے جاننے والے نہ ہو، ایسے شہر میں چلے جائیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، جہاں آپ کے کوئی پہچاننے والے نہ ہوں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، کوئی معمولی قربانی بولنے میں آسان ہے لیکن عمل بہت سخت ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ قربانی بھی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ جب دیکھا کہ مشرکین مکہ نے مکہ کی سرزمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے تنگ کر دیا، ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے، نبی کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں جن کا نام امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مظلوم صحابی ہیں، ستائے ہوئے ہیں، دل میں درد محسوس ہوتا ہے، نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ کے صحن میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب کتنا ہم برداشت کریں گے، کتنا صبر کریں گے، کتنا ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں گے یہ مشرکین مکہ؟ آخر اب آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابھی بات ہو رہی ہے،
نبی کائنات علیہ السلام کے درمیان اور ایک صحابی رسول حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا سورہ بقرہ کی آیت دے کر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دے، میرے نبی سے ان کے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنے امت سے اہل ایمان سے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ایمان لے آؤ گے ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے، امتحان نہیں لیے جاؤ گے، تمہارے ایمان کی آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش ہوگی، امتحان تم لیے جاؤ گے۔ اور ان مسلمانوں سے امت محمدیہ سے اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنے ساتھیوں سے کہ ابھی وہ دور نہیں آیا ہے، ابھی وہ اس دور سے تم نہیں گزرے ہو جس دور سے پہلے نبی کے امتی گزرے ہیں۔ ان امتیوں کو، ان مسلمانوں کو، نبی کے ان وزراء کو، نبی کے ان صحابہ کو جو پہلے پیغمبر تھے، پہلے اللہ کے رسول تھے، ان مسلمانوں کو تو اتنی تکلیفیں آئی، اتنی تکلیفیں انہوں نے جھیلی ہے کہ انہیں تکلیف بھی آئی، انہیں جھنجھوڑا بھی گیا، یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر کے الفاظ ہیں کہ نبی کائنات نے فرمایا اے خباب پچھلے امتوں کی مسلمانوں پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ ظالموں نے زندہ ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں مسلمانوں نے۔ تم نے یوں ہی گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو گے، جنت میں چلے جاؤ گے، تم سے قربانیوں کا مطالبہ اللہ نہیں کرے گا، امتحان نہیں لیے جاؤ گے۔ نہیں خباب اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہاں تک کہ اس وقت کے پیغمبروں نے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہا اللہ کو پکار کر اے اللہ متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ظالم آئے بہت دنیا میں، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، ابو لہب ابو جہل بھی آیا، لیکن ان بطش ربک لشدید، رب کی گرفت اتنی سخت ہے، نہ فرعون بچ سکا، نہ نمرود بچا، نہ شداد، نہ ابو لہب، نہ ابو جہل، رب کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ پایا ہے۔ لیکن رب کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جب وقت آئے گا اللہ ان کی گرفت کرے گا۔ الا ان نصر اللہ قریب، مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ واقعی مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، نبی کائنات علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنا وطن چھوڑ دے، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دے، مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ نبی نے کہا کہ ملک حبش چلے جائیں، نجاشی بادشاہ بہت رحم دل ہے، وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے، لیکن مشرکین مکہ نے وہاں تک بھی پیچھا کیا، مشرکین مکہ نے ملک حبش تک بھی پیچھا کیا ان پر ظلم کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی جب مدد آئی تو ان کا وہاں کچھ چل نہ پایا۔ تو یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی قربانی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ قربانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رب کی راہ میں پیش کی ہے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، دھکے مارے جا رہے ہیں، گھر سے نکل جاؤ، اپنے وطن کو چھوڑ دو، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور انہی صحابی میں سے ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر۔ اس کتاب کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عبدالعزیٰ نام تھا ان کا، عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے عبدالعزیٰ نام تھا۔ شیر خارگی کا زمانہ چل رہا تھا، ابھی بچپنا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، چچا نے پرورش کیا۔ جب پرورش ہوئی، سن بلوغت کو پہنچا، باشعور ہوئے، چچا نے ان کے گزر اوقات کے لیے ایک مکان دیا، کچھ اٹھنیاں بھی دے دیں، کچھ بکریاں بھی دے دیں تاکہ یہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے، اور کچھ کپڑے بھی دیے پہننے کے لیے۔ لیکن جب سن بلوغت کو پہنچا، باشعور ہوئے، عقل مند ہوا، نبی کائنات علیہ السلام نے توحید کی صدائیں مکہ کی سرزمین میں بلند کی۔ اس وقت نبی کائنات علیہ السلام نے توحید کی صدائیں بلند کی۔ اب جب کو توحید کی صدائیں ان کے کانوں میں ٹکراتی ہیں، دل ہی دل میں بت پرستی سے نفرت کرنے لگتا ہے، دل ہی دل میں بت پرستی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور توحید
کی محبت دل میں سما جاتی ہے، لیکن انتظار اس بات کا ہے کہ چچا ایمان لے آئیں، چچا بھی اسلام قبول کر لیں، میں بھی اپنے سر کو آستانہ اسلام پہ رکھ دوں۔ لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، یہاں تک کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی مل گیا۔ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، چچا کے پاس پہنچتے ہیں یہ صحابی رسول، یہ نوجوان صحابی چچا کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، نبی کائنات علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو میں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چچا آپے سے باہر آ گئے، کہا بھتیجے جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ ایمان لانا چاہتے ہو، اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ بھتیجے یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا، میں تجھ سے مکان بھی چھین لوں گا، اٹھنیاں بھی چھین لوں گا، بکریاں بھی چھین لوں گا۔ یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بھتیجے میں تیرے جسم سے یہ کپڑے بھی اتار لوں گا۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ لگاؤ نوجوانوں، ذرا اندازہ لگاؤ میرے بزرگوں کہ اس وقت اس نوجوان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب چچا نے کہا مکان بھی چھینوں گا، بکریاں بھی لے لوں گا، اٹھنیاں بھی لوں گا، جسم سے کپڑے بھی اترواؤں گا۔ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہوا اور دل ہی دل میں سوچتا ہے اے اللہ ایک دن آئے گا کہ اپنی طبعی موت مروں گا، یہ مکان بھی چھوٹے گا، یہ بکریاں بھی چھوڑنی پڑیں گی، یہ اٹھنیاں بھی چھوٹ جائیں گی، اور اے اللہ آج کیا بہتر ہوگا کہ تیری توحید کی خاطر آج میں سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دوں۔ اللہ سودا مہنگا نہیں ہوگا، اگر ایمان بچ جائے، توحید بچ جائے، اللہ سودا مہنگا نہیں ہوگا، اللہ میں تیری راہ میں یہ سب کچھ قربان کرتا ہوں۔ کہا چچا جان یہ مکان بھی تجھے مبارک ہو، یہ اٹھنیاں بھی تجھے مبارک ہو، یہ بکریاں بھی تجھے مبارک ہو، یہ کپڑے بھی تجھے مبارک۔ اور مادر ذات برہنہ ہو گئے، اسی حالت میں ماں کے پاس پہنچتے ہیں، ماں نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں، شرم کے مارے نگاہیں نیچے کر لیتی ہیں، بیٹے یہ کیا معاملہ بنا رکھا ہے، تیرے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ کہا اماں جان آج سے تیرا بیٹا موحد ہو گیا ہے، آج سے تیرا بیٹا مومن ہو گیا ہے۔ کہا بیٹے کیا چاہتے ہو؟ اماں جان ایک چادر دے دو جس سے میں اپنی ستر پوشی کر لوں۔ ایک چادر دیا، دو ٹکڑے کیے، اسی دو ٹکڑے کی وجہ سے نبی کائنات نے آپ کا خطاب، آپ کا لقب ذوالبجادین رکھا، دو کمبل والے۔ دو ٹکڑا آپ نے کیا، ایک کو تہبند بنایا، ایک کو کاندھے پہ رکھا، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ پیدل سفر کرتے ہیں۔ چونکہ اٹھنیاں بھی چھن گئی ہیں، کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے اور زیادہ راہ بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ مکہ اور مدینہ کا سفر کیے ہوں گے، اکثر لوگ الحمدللہ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر فاصلہ کتنا ہے دونوں کے درمیان۔ 400 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی 10 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر کا مسئلہ نہیں ہے، 400 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ مکہ اور مدینہ کا ہے۔ مکہ کی سرزمین سے تنے تنہا، بغیر کسی سواری کے، بغیر زیادہ راہ کے، اللہ کی قسم تاریخ کے الفاظ گواہ ہیں، یہ کوئی معاملی قربانی سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہی وہ صحابی ہیں جو اپنے گھر سے نکالے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں اللہ کی راہ میں دی ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہی وہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر سے نکالے جا رہے ہیں۔ سب کچھ قربان کر دیا، مکہ سے تنہ تنہا مدینہ کا سفر کرتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں پیدل چلتے چلتے۔ مدینہ منورہ رات کی تاریکی میں پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی کا پتہ معلوم کر کے مسجد نبوی کے صحن میں ٹھہر جاتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کر رہے کہ فجر کا وقت ہوگا، نبی کائنات کی تشریف آوری ہوگی۔ فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اقامت کہی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف آپ کے قدم بڑھتے ہیں۔ جب نظر پڑتی ہے نبی کائنات پر، دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا، نبی کائنات علیہ السلام کی آمد کا ترانہ چھیڑا، لپک کر آگے بڑھتے ہیں، آقا میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے، اور سارا واقعہ کہہ سنایا کہ میں نے صبر کیا، بہت دن تک انتظار کیا کہ میرے چچا کو بھی توحید سمجھ میں آ جائے، لیکن اللہ کے رسول چچا کو توحید سمجھ میں نہ آئی، اسلام سمجھ میں نہ آیا،
میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، میں نے اسلام قبول کیا اور آج میں اللہ کی راہ میں مکان بھی قربان کر کے آیا ہوں، اٹھنیاں بھی چھن گئی ہیں، بکریاں بھی لٹ گئی ہیں، سب کچھ لے لیا ہے، یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار دیے، لیکن آقا میں دین بچا کر آیا ہوں، توحید بچا کر آیا ہوں۔ نبی کائنات نے کہا کہ عبدالعزیٰ، آج سے تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے، اور اے عبداللہ اگر مکان تم نے قربان کیا ہے، سب کچھ چھن گیا ہے، توحید بچا کے آئے ہو، کائنات کی رب کی قسم ہے سودا مہنگا نہیں ہے، سودا مہنگا نہیں ہے، یاد رکھیے توحید سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی بڑی دولت نہیں ہے میرے ساتھیوں، اس روئے زمین پر توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ قیامت کے دن فیصلے کا انحصار اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوگا، اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ آپ زندگی پر اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر میں سجدے میں گزار دیں، لیکن آپ کی زندگی میں شرک بھی آمیزش ہے، کائنات کی رب کی قسم ہے، یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس شخص کو نجات نہیں مل سکتی ہے جس نے اپنی زندگی میں شرک کو آمیزش کیا ہے، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، توحید کلمہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، پھر بھی اپنی زندگی میں شرک میں ملوث ہیں۔ نہیں ہیں ایسے لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرک میں ملوث، رب کی ربوبیت میں شریک ٹھہراتا ہے، رب کی الوہیت میں شریک ٹھہراتا ہے، اسماء و صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کلمہ گو مشرک ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے مگر کلمہ گو مشرک ہے۔ توحید سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی بھی دولت نہیں ہے۔ کہا عبداللہ تو نے توحید بچایا ہے، ایمان بچایا ہے، سودا مہنگا نہیں ہے، کچھ نہیں لٹایا ہے، سب سے بڑی دولت تم بچا کے آئے ہو۔ کہا عبداللہ آج سے تیرے رہنے کا، تیرے کھانے کا، تیرے پہننے کا سارا انتظام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، آج سے تو اصحاب صفہ میں شامل ہو جا، اصحاب صفہ میں شامل ہو جا۔ شامل ہو گئے یہی وہ صحابی جنہوں نے مکی زندگی میں سب کچھ قربان کر دیا، رب کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا۔ غزوہ تبوک کا جب موقع آیا، نبی کائنات علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگو تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا؟ جبکہ اس وقت مسلمانوں کے اقتصادی حالات بہت کمزور تھے۔ آج جس طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے ملک کے حالات بگڑ گئے ہیں، مالی حالات لوگوں کے کمزور ہو گئے ہیں، سارے لوگوں کے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سارے لوگوں کے حالات کمزور ہو گئے، ٹھپ پڑ گئے ہیں۔ اس سے بھی کہیں زیادہ مالی حالات اس وقت مسلمانوں کے کمزور تھے جب غزوہ تبوک کی نوبت آئی۔ نبی کائنات نے اعلان کیا، لوگوں کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال لا کر رکھ دیا، اور سوچا دل ہی دل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے مزے کی بات ہے، کہا کہ عمر آج اچھا موقع آیا ہے، آج تو ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائے گا، آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لا کر نبی کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ جب نبی کائنات نے پوچھا ابو بکر تو نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے گھر میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول جو کچھ تھا رب کی راہ میں لا کر پیش کر دیا ہوں۔ کہا عمر تو نے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں پیچھے رہ گیا، اللہ کے رسول جو کچھ بھی تھا گھر کا آدھا مال آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا، آدھا مال گھر میں چھوڑ دیا بیوی بچوں کے لیے۔ اور جب سنا کہ ابو بکر نے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا، کہا اے عمر آج تجھے یقین ہو گیا ہے، کائنات کی رب کی قسم ہے ابو بکر سے نیکیوں میں تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ابو بکر کی تو وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، بخاری کتاب الصوم کے الفاظ ہیں، جب آپ نے روزے داروں کی فضیلت بیان کی، صدقہ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی، مجاہدوں کی فضیلت بیان کی، لمبی حدیث ہے، اور سارے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ جو صدقہ کرنے والا ہوگا وہ صدقہ کے دروازہ سے دعیا من باب صدقہ، وہ صدقے کے دروازے سے جنت میں پکارے جائیں گے، جو مجاہد ہوں گے وہ دعیا من باب المجاہد، وہ جو جہاد کے دروازے سے پکارے جائیں گے۔ سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق الگ الگ دروازے سے پکارے جائیں گے۔ ابو بکر اس مجلس میں موجود ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو جنت کے سارے دروازوں سے پکارے جائیں؟ نبی کائنات نے کہا کہ نعم وَأَن تَكُونَ مِنْهُمْ وَأَن تَكُونَ أَرْجُ مِنْهُمْ، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ ان میں سے تم ہی ہو جو جنت کے سارے دروازوں سے پکارے جاؤ گے۔
یہ وہ شخصیت ہے۔ عمر نے کہا اے عمر آج تجھے یقین ہو گیا ہے ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے بھی اس کا پیمانہ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ آسمان کے ستارے بھی نہیں کر سکتے۔ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول چاندنی رات ہے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، کہا اللہ کے رسول کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی فرد ہے جنہوں نے آسمان کے ستاروں کے مقابلے میں نیکیاں کمائی ہو؟ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں میرا ایک ساتھی ہے، عمر ہے، جس نے آسمان کے ستاروں کے مقابلے میں نیکیاں کمائی ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ اداس ہو گیا۔ پیارے نبی نے محسوس کیا اور کہا کہ عائشہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے سوال کا مقصد اب عمر کے بارے میں نہیں، تیرے بابا کے بارے میں ہے۔ عائشہ یہ تو عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہے، کائنات کی رب کی قسم ہے ابو بکر نے جو میرے ساتھ ہجرت کے وقت غار ثور میں 3 راتیں گزاری ہیں، ایک رات جو اس نے میرے ساتھ گزاری ہے، جس رات اسے کسی زہریلے جانور نے اسے ڈس لیا تھا، عائشہ اس ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستارے پیمانہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ابو بکر کی شخصیت کا عمر یقین ہو گیا کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہ صحابی عبداللہ ذو البجادین جنہوں نے مکی زندگی میں سب کچھ قربان کر دیا ہے، دیکھا کہ ابو بکر نے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا ہے، دیکھا عمر نے گھر کا آدھا مال لا کر رکھ دیا ہے، دیکھا نبی کے اعلان پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 5.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، دیکھا کہ انہوں نے 29.5 کلو چاندی نبی کی خدمت میں لا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت عاصم انصاری کو دیکھا، انہوں نے 13.5 ٹن کھجور لا کر نبی کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ اور بھی ایک صحابی ہیں جن کو دیکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے، اے اللہ آج تیرے نیک بندوں نے، نبی کے ساتھیوں نے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی جس کے پاس تھا اللہ تیری راہ میں لا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تیرے اس بندے کے پاس، عاقل کے پاس اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میں تیری راہ میں کیا پیش کروں؟ دماغ میں آتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ آج چلو رات میں مزدوری کرتے ہیں، کہ یہودی کے یہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں، اور مزدوری میں کتنی کھجور ملتی ہے؟ 1 کلو۔ خوشی خوشی وہ فجر کے وقت نبی کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں، جبرائیل امین آسمان سے اترتے ہیں نبی کو یہ بشارت دینے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی عاقل انصاری صحابی آپ کی خدمت میں 1 کلو کھجور لا کر پیش کرنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ نے اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کے صدقہ کرنے سے پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ آپ ان کو یہ بشارت سنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب عبداللہ ذو البجادین نے دیکھا کہ سب نے کچھ نہ کچھ رب کی راہ میں دیا ہے، نبی کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں ہے، چند کھجور کے ٹکڑے بھی نہیں ہیں کہ رب کی راہ میں پیش کر دوں، رب کی راہ میں دے دوں غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے۔ اللہ کے رسول جو کچھ بھی تھا میں نے مکی زندگی میں لٹا دیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، آج میرے جسم میں جان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آج میں غزوہ تبوک میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں غزوہ تبوک کے مجاہدوں میں شریک ہو جاؤں، آپ کے ہمرکاب ہو جاؤں۔ اب آپ میرے حق میں دعا کر دیں اللہ سے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، میرا مقابلہ دشمنوں سے ہو، اس کی تلواریں میرے اوپر برسے، اس کے نیزے میرے اوپر برسے، اور میں شہید ہو جاؤں رب کی راہ میں، شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں رب کی راہ میں۔ اپنی جان کی، سارے بھائیوں نے مال کی قربانی دی ہے، میں جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ وقاتلوا وقتلوا، گئے میدان جہاد میں، وہ قتلوا واپس نہیں آئے، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اقدس آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ آج تیرا نبی عبداللہ ذو البجادین کے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں انسانیت موت کے دروازے پر کہ جب یہ بات نبی کائنات کی زبان رسالت سے نکلتی ہے، عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آنسو بہ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو شہادت کی دعا مانگنے کے لیے دریافت کیا تھا، آپ نے میرے خون کو کافروں پر حرام کر دیا۔ جب کافروں کی تلواریں میرے اوپر نہیں چلیں گی، جب ان سے مقابلہ اور مدبھیڑ نہیں ہوگا، میں شہادت کی موت کیسے مروں گا؟
میں تو جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ کہا عبداللہ تجھے نہیں معلوم جب کوئی بندہ رب کی راہ میں نکلتا ہے میدان کارزار کے لیے، اگر راستے میں بخار سے بھی مرتا ہے شہادت کی موت ہوتی ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کو لے کر نکلے، آپ نے ایک جگہ رات میں پڑاؤ ڈالا اور سارے صحابہ کو کہا کہ آپ اپنے اپنے حجرے میں خیمے میں چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی رات بخار آ جاتی ہے، اور وہی بخار موت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ بخار شدت پکڑ جاتی ہے، جسم کافی گرم ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ روشن کیا ہوا ہے، دیکھا بخار شدت پکڑ گئی، نبی کائنات کو اطلاع دی، آپ آئے اور اسی رات حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اسی بخار کے ذریعے سے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کھودنے کا حکم دیا، قبر کھودی گئی۔ جب لحد تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت ابوبکر کو، انشاءاللہ یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، کاروباری آدمی زیادہ ہیں یہاں پر مجھے معلوم ہے الحمدللہ، ایک طرف لحد میں حضرت ابوبکر کو اتارا اور دوسرے طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتارا۔ یہ دو بڑی شخصیتیں ہیں اس روئے زمین پر، اللہ کے پیغمبروں کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے بڑی شخصیت کوئی ہے اللہ کی نظر میں تو ابو بکر کی شخصیت ہے، وہ دوسری شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ ان دونوں شخصیتوں کو نبی کائنات نے لحد میں اتارا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ عبداللہ ذوالبجادین کی میت کو نبی کائنات اپنے دست مبارک سے لحد میں اتار رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ جب لاش تھوڑی سی ہل گئی نبی کائنات نے تکلیف محسوس کیا اور کہا ادبن اخیکما یا ابا بکر و عمر، اے ابو بکر خبردار، اے عمر خبردار، اپنے اس بھائی کو تکلیف نہ دو، اس نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں اپنی زندگی میں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہیں اور تکلیف نہ دو۔ ادبن اخیکما یا ابا بکر و عمر، اے ابو بکر اے عمر، اپنے اس بھائی کو لحد میں ادب سے اتارو، انہیں تکلیف نہ دو۔ بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں اپنی زندگی میں، رب کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس نے اپنے رب کی راہ میں اپنی زندگی میں، انہیں اور تکلیف نہ دو، ادب کے ساتھ انہیں لحد میں اتارو۔ جب لحد میں اتار دیا گیا دونوں شخصیتیں اوپر آتی ہیں، نبی کائنات پھر نیچے اترتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے اینٹیں رکھتے ہیں لحد میں۔ جب تدفین مکمل ہو گئی نبی کائنات علیہ السلام نے پھر نگاہ اقدس آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ آج کی شام تک تیرا نبی اس بندے سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس بندے سے راضی ہو جا۔ کائنات کی رب کی قسم ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جس نے قبر تیار کی تھی، لحد تیار کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، دہل گیا، اے کاش کہ عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ پر ابن مسعود تیری لاش ہوتی، تیری میت ہوتی، اور نبی اپنی زبان رسالت سے کہتے۔ اور یہ وہ زبان ہے، یہ کون سی زبان ہے؟ ہماری آپ کی زبان جو صبح اٹھے شام تک جھوٹ بولے، صبح سے شام تک دوسروں کی غیبت کرے، یہ وہ زبان ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ زبان رسالت ہے جو رب کی اجازت کے بغیر کبھی حرکت میں نہیں آتی ہے۔ حرکت میں اسی وقت آتی ہے جب عرش والا اسے حرکت میں لانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس زبان رسالت سے نبی کائنات نے کہا اللہ تیرے اس بندے سے تیرا نبی آج کی شام تک راضی تھا، اللہ تو بھی اس بندے سے راضی ہو جا، تیرے راہ میں اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم کلیجہ دہل گیا اور سوچا ہے کاش کہ ابن مسعود تیری لاش اس جگہ پہ ہوتی اور نبی تیرے بارے میں کہتا تو کتنا بڑا خوش نصیب ہو جاتا۔ عبداللہ اے ذوالبجادین تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ نبی تیرے بارے میں ایسی بشارتیں دے رہا ہے۔ دین ایسے ہی نہیں پہنچا ہم تک میرے ساتھیوں، خون سے سینچا ہے صحابہ کرام نے دین کو، آج بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، کتب ستہ کی شکل میں اور کتاب کی شکل میں سارے نبی کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ علماء کی محنت ہے، یہ ائمہ محدثین کی محنت ہے، یہ ہمارے سلف نے محنت کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور سلف نبی کوئی معمولی قربانی نہیں دی ہے دین کو پہنچانے کے لیے، صحابہ کرام نے کوئی معمولی قربانی نہیں، خون سے سینچا ہے دین کو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈر نے کہا تھا سمندر کے ساحل میں ٹھہر کر، اے اللہ عثمان کے اس کمانڈر کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے اس پار بھی تیرا کوئی بندہ بس رہا ہے، تیری کبریائی کی قسم ہے تیری توحید کا جھنڈا میں وہاں لے جا کے گاڑتا۔
لیکن اللہ عثمان کے اس کمانڈر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس سمندر کے اس پار بھی اللہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، کہاں جاؤں؟ اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس سمندر کے اس پار بھی تیرا کوئی بندہ ہے، اگر معلوم ہو جائے وہاں بھی کوئی بندہ ہے، اللہ تیری توحید کا جھنڈا عثمان کا کمانڈر وہاں بھی لے جا کے گاڑا تھا۔ اتنی محنت کی ہے صحابہ کرام نے دین کو پھیلانے کے لیے، اتنی آسانی سے دین نہیں پھیلا ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان غیر محفوظ ہیں، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، جن مسلمانوں پر ظالم حکمراں ظلم کر رہے ہیں، اسلام کا چہرہ مشق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ لیکن تیرا وعدہ ہے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، ظالم حکمراں ایک طرف ہو جائے، اگر وہ چاہیں بھی تو تیرے دین کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ تیرا وعدہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک دین کو پہنچائے گا، دین کی سربلندی کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، اللہ تو نے یہ ذمہ داری لی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 2 مقامات پر اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ دین کو ہم پھیلائیں گے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں، کافر تو ناپسند کرتے ہی ہیں۔ اے اللہ جو بھی تیرے دین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان ظالم حکمرانوں کو اپنی گرفت میں لے لے اور اپنے دین کی سربلندی عطا فرما، اور اپنے دین کے ماننے والے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں کی اللہ تو مدد فرما دے۔ جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم بچوں کی مدد فرما، چاہے وہ برما کی سرزمین ہو، کشمیر کی سرزمین ہو، یا اتر پردیش کی سرزمین ہو، یا جہاں جہاں بھی ظالم حکمراں ہیں جہاں ظلم کر رہے ہیں، اللہ تیری طاقت سے بڑھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی طاقت میں ہوں، میری طاقت بہت بلند ہے، میری طاقت بہت مضبوط ہے، لیکن اللہ ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ تیری طاقت سے بڑھ کر سوریہ زمین پر کسی کی بھی طاقت نہیں ہے، کسی کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے سارے ظالموں کو پکڑا ہے، فرعون بھی آیا تھا اسلام کا چہرہ مسخ کرنے، مٹانے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، لیکن اللہ تو نے اسے غرق کر کے بحر کلثوم میں یہ دنیا والوں کو ثابت کر دیا، دکھا دیا کہ جب رب کی گرفت آتی ہے تو فرعون جیسی طاقت بھی کام نہیں آنے والی ہے۔ اے اللہ تو ظالم حکمرانوں کو اگر اس کے نصیبے میں ہدایت لکھی ہے تو انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور اگر اس کے نصیبے میں ہدایت نہیں لکھی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اگر تو نے اس کے دل پہ بھی مہر لگا دی ہے، اس کے آنکھوں میں بھی پردہ ڈال دیا ہے دین کے تعلق سے، ان کے کانوں میں بھی پردہ ڈال دیا ہے، تو الگ بات ہے، یہ تیری مرضی ہے اللہ۔ اگر دین اس کے نصیبے میں ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر اس کے نصیبے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تو اسے اپنی گرفت میں لے لے، اسے پکڑ لے اپنی گرفت میں، اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ عالم اسلام کی ماں اور بہنوں کی بھی عزت و آبرو غیر محفوظ ہیں، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے بندے جب جب بھی تجھے پکارتے ہیں اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے، تو اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ اسی آیت پر ایمان اور اعتقاد کے ساتھ، اسی توکل اور بھروسے کے ساتھ ہم سارے بھائی مل کر تیرے اس بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، مسلمانوں کی زندگی خوشحال بنا دے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ایمان ہمارا مضبوط کر دے۔ اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، انک لا تخلف المیعاد، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا ہے، تیرا وعدہ ہے اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر توحید پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت ہو مولا ایمان اور توحید پر رخصت ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ
الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله وأولى وأجل وأتم وأكبر